بسم الله الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذلك يقول إن تنصروا الله ينصركم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده أفلا تعقلون. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل منهم أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال إنكم كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل تصيبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم أو كما جاء في الحديث. حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، دیندار بن جاؤ گے، دین کے احکام پر عمل کرو گے، ینصرکم، اللہ تم کو تمہاری مدد کرے گا. اور اگر تم اللہ کی مدد کو، اللہ کے دین کی چھوڑ دیے تو پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ تمہارے قدموں کو جما دے گا، مضبوطی ہمت عطا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، دیکھو جی بہت جلدی ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسا کہ کھانے والے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. سب تم کو دبائیں گے، سب تم کو پریشان کریں گے، ساری مصیبتیں تم پر آئیں گی. صحابہ میں سے ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہم بہت تھوڑے رہیں گے کیا دنیا میں؟ کہا نہیں جی بہت رہیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف اور رعب ختم کر دے گا، تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا. پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ دنیا کی محبت، موت سے ڈر. آج ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت بہت جلدی آنے والی ہے. قیامت کی علامتیں یقیناً ہیں، مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ ساری علامتیں ہیں. لیکن پھر بھی کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا، دینی علم. عالم نہیں رہیں گے، علماء سب چلے جائیں گے، جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے دنیا میں. اب لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، جاہل سے غلط سلط فتویٰ دیں گے،
وہ بھی گمراہ ہوں گے، تم کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کتنے علماء اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پھر ویسا عالم جلدی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ گئے تو اس سے جو آتے اس سے کم، اس کے بعد جو آئے اس سے کم، ایسی معلوم ہوتا کتنے علماء رخصت سے قریب میں رخصت ہو گئے۔ 15-20 سال کے اندر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے، جاہل رہ گئے، کچھ علماء بھی ہیں جاہل بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم دنیا کے اندر کہ مسلمان کس قدر پریشان ہیں۔ ساری مصیبتیں بلائیں مسلمانوں پر آ کر پڑتی ہیں۔ وہ فرانس کا صدر کا بیان ہو، یا آذربائیجان اور ارمینیا کی لڑائی ہو، یا پھر دوسرے جتنے معاملات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایران سے ڈرا کے اسرائیل نے عربوں کو بھی اتنا پریشان کیا، مجبور کیا، ڈرایا، دھمکایا کہ سارے لوگ اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیے۔ جو بچے ورنہ تو سب کر لیے۔ کتنی مصیبتیں آ رہے ہیں مسلمانوں پر۔ مسجد کو گرانے والوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ تم نہیں گرائے، وہ گیا خود بخود گر گئی۔ کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ ساری ثبوت کے ہونے کے باوجود بھی کہہ دیا گیا، جذبات کا خیال کر کے ان کو مندر دے دی جاتی ہے، یہ مسجد کی جگہ ان کو دے دی جاتی ہے۔ سارے ثبوت ہیں کہ وہ مسجد تھی اور اس پر مندر بنانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کیا کر سکتے ہیں مسلمان دنیا کے اندر؟ کتنے پریشان ہیں، کیا کیا ہیں۔ کیوں آتی ہیں مصیبتیں؟ ایک تو قیامت کے قریب زیادہ سے زیادہ مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، مسلمان دین سے دور ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ زمین پر اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سوچئے کیسا زمانہ ہوگا، اللہ ایک مسلمان بھی نہیں رہے گا، یا جو جائیں گے ماجو جائیں گے، دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ دجال آئے گا، کتنا بڑا فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے جب سے پیدا ہوئی دنیا ختم ہونے تک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز میں دجال کی فتنے سے اللہ کی حفاظت چاہتے تھے۔ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنے انبیاء آئے نوح علیہ السلام سے لے کر سمجھیے ہمارے نبی تک، سارے انبیاء نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو متنبع کیا ہے کہ دجال ایک آنے والا ہے، اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، بچنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ کیسی پریشانیاں کرے گا۔ جو مان لیے دجال کو، بارش برسائے گا، غلہ اگائے گا، خوب پیسہ دے گا، دولت دے گا، کسی چیز کے محتاج نہیں۔ جو دجال کو نہیں مانیں گے، ان کا انکار کر دیں گے، بارش روک دے گا، زمین غلہ نہیں اگائے گی، مجبور کر کے چھوڑ دے گا، ایک پیسہ ہاتھ میں نہیں، کچھ نہیں۔ ایسا اتنا بڑا فتنہ، اللہ اکبر۔ زمین کا نعوذ باللہ یہ شیطان خدا بن بیٹھا، یہ فتنہ بھی آنے والا ہے۔ تو دجال کا فتنہ بھی آئے گا، اس کے پہلے بھی اس کے بعد بھی بہت سارے فتنے آئیں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو ختم کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارا کیا حال ہے، کس قدر پریشان ہیں مسلمان۔ ہر دنیا کے اندر جو بھی مصیبت، پریشانی، بلا، یا ایک ایسا ٹیررسٹ اٹیک ہو، کچھ بھی ہو، مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے کیا، ان کے نوجوانوں کو لے جا کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، پوری تصویر بگاڑ دی جاتی ہے یہ ایک دو لفظ کہہ کے۔ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عدالتوں کے فیصلے سے بھی لوگوں کو مایوسی ہونے لگی، ورنہ عدالت پیر پر سب کو بھروسہ تھا، لیکن جلدی جلدی کچھ ایسے فیصلے ہوئے کہ لوگ ذرا سا مایوس ہونے لگے عدالت سے بھی۔
پھر بھی اللہ کی مدد آئے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد اگر کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. شرط ہے، اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو اللہ کی مدد ہم کیا کریں؟ اللہ تو ہماری مدد کرتا ہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے ہم کو بچاتا ہے. ہم اللہ کی مدد کیا کریں؟ یہ لوگوں نے کہا تم دین پر قائم رہو گے، دین پر چلو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اب دین پر چلنے کی سب سے پہلی سب سے اہم بات کون سی ہے؟ نماز ہے. نماز کے متعلق میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں، لیکن نماز سے کس قدر غفلت ہے، کتنی مصیبتیں پریشانیاں آئیں نا. مسلمانوں کا حال کچھ بھی نہیں سدھرا. مسلمانوں کو نماز کی فکر بھی نہیں ہے. ہر چیز کی فکر ہے، نماز کی فکر نہیں ہے. نماز سب سے آخر میں، اس سے پہلے جتنی ضرورتیں ہیں کچھ بھی ہو. کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے سویرے اٹھ کے نماز تو نہیں پڑھیں گے، چائے کی دکان پر رہیں گے، چائے پیتے رہیں گے، نماز چھوٹنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنے لوگ ایسے ہیں سویرے اٹھ کر نہا دھو کے آفس کو جانے کی کوشش کریں گے، نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ان کو. مسلمانوں کا یہ حال ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو آج وہی بات ہے کہ مسلمانوں کی دعا دشمن کیا کرتا ہے، ان کی طاقت چاہیے. مسلمانوں کی طاقت تو ہے نہیں کسی کے پاس اس وقت. دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب غیروں کے ہاتھ میں ہے. دوسری ایک طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کی دعا اور بد دعا ہے. اس سے بھی دشمن ڈرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے صحن میں، مکے میں. اس وقت پورا مکہ کافروں کے قبضے میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی. ان کی گردن میں چادر ڈال کے بھیجا گیا یا آپ کی پیٹھ پر اوجڑی ڈالی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے تو دعا کی آپ نے، اے اللہ یہ جو ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، فلاں ہے، اے اللہ تو ان کو پکڑ، تو ان کو تباہ و برباد کر. اسی دن یقین ہو گیا کافروں کو اب ہماری خیر نہیں. محمد نے بد دعا کی، ایمان نہیں لائے، لیکن کفر پر رہتے ہوئے بھی بد دعا کا ڈر، اور ویسے یہ کہ ایک ہلاک ہوئے. اللہ کے رسول کی بد دعا. آج ہماری کتنی دعائیں ہوں گی، کہاں تو اثر ہوتا ہے ہماری دعاؤں میں؟ کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ بالنہار وملائکۃ باللیل ویجتمعون فی صلاۃ العصر والفجر ثم یعرجون فیسألہم وهو اعلم بہم کیف ترکتم عبادی قالوا اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. کیا فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ صاحب رات دن فرشتے زمین پر اترتے. رات دن اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ وَالْمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. کتنے فرشتے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نماز کے لیے بھی کچھ فرشتوں کو رکھا ہے. جیسے کہ جمعے کے لیے کچھ فرشتے رہتے ہیں، جو بھی خطبہ سننے سے پہلے آ گیا مسجد کے اندر نام لکھ دیا، جو نہیں پہنچا خطبہ شروع ہونے تک اس کا نام نہیں لکھا گیا. ویسے نماز کے لیے فرشتے ہیں، اترتے ہیں فرشتے. کب کب اترتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رات میں کچھ فرشتے اترتے ہیں اور دن میں کچھ فرشتے اترتے ہیں. کس لیے اترتے ہیں؟ فرمایا رات میں جو فرشتے اترتے ہیں نا، وہ سمجھیے کہ صاحب فجر کی نماز میں آتے ہیں. دن بھر فجر، ظہر، عصر، یہ 3 نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں. اب ان کی ڈیوٹی ختم ہوگی فجر والوں کی. یہ فرشتے چلے جاتے ہیں آسمان پر. اسی وقت اسی نماز میں زمین پر دوسرے فرشتے آتے ہیں عصر کی نماز میں.
یہ جاتے عصر کی نماز میں اور آتے بھی عصر کی نماز میں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کیسے پایا؟ کہتے ہیں اللہ ہم جب گئے فجر میں وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جب عصر میں نکلے ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح عصر والے بھی بولیں گے اللہ کو، اللہ جب ہم عصر کی نماز میں پہنچے وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز میں جب ہم اوپر آئے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا اللہ کی مدد ہے؟ اور بتائیے کہ صاحب ہم لوگ کتنے عصر و فجر میں نماز پڑھتے ہیں؟ پانچوں نماز کا وہ بھی وہی حال ہے، پھر بھی فجر اور عصر کی نماز کو بڑی اہمیت اسلام کے اندر حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی کے فجر کی عصر کی نماز پڑھے گا باجماعت وقت پر وہ جنت کو جائے گا۔ نماز کے لیے گارنٹی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں بتائی ہیں۔ لہذا نماز کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ الصلاۃ فإن انجح نجح فی سائر عملہ وإن فسدت فسد سائر عملہ او کما جاء فی الحدیث۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا۔ نماز ٹھیک ہے، صلاحت نماز ٹھیک ہے، پورے عمل ٹھیک ہو جائیں گے۔ نماز نہیں پڑھے، نماز غلط ہے، کبھی کبھی پڑھے، پورے عمل تباہ و برباد۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ صاحب ایمان کا تعلق نماز سے، نماز کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر نماز نہیں، ایمان بھی نہیں۔ کتنے نیکی کے کام کیے ہوں گے، بہت سارے کام کیا ہوگا، مسجد بنایا ہوگا، کوئی یتیم خانہ قائم کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کیا ہوگا، بہت سارے کام کیا ہوگا، ہو سکتا عمرے کو بھی جاتا رہا ہو، حج کو بھی گیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہوگا، نماز نہیں، کہا پورا ختم۔ نہ اللہ کے ہاں تمہاری زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ عمرہ، نہ حج، نہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے، نہ وہ، نہ مسجد بنا، کچھ بھی نہیں۔ نماز کتنی اہمیت، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم درست رہو جی، دین پر جم کر رہو۔ کیا بہترین بات ہے کہ تم دین پر جم کر رہو۔ دیکھو نماز سب سے اہم ہے، اور مومن ہی وضو کی حفاظت کرے گا۔ کئی باتیں بتائی نا، ایک تو کہا کتنی بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، کچھ بھی ہو جائے، دین پر قائم رہو، استقیمو، دین پر قائم رہو مضبوطی کے ساتھ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا اللہ کے رسول دین کے متعلق کوئی ایسی بات بتائی ہے کہ میں درست ہو جاؤں۔ کہ قل آمنت باللہ ثم استقیم، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لینے کے بعد جم کر رہو جی۔ اللہ اکبر۔ وہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں دین پر جمنے والے کتنے اچھے لوگ ہیں جی۔ دیکھو سب سے اہم چیز نماز ہے، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ ہمیشہ باوضو کون رہے گا؟ مومن رہے گا۔ سردی کے دنوں میں، ٹھنڈی کے دنوں میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے جب جب وضو ٹوٹا وضو کر لیا، نہ گرمی نہ سردی نہ کچھ، ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ نماز کا ایک جز، نماز کی قبولیت کے لیے وضو کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وضو سے رہنے والا مسلمان، پکا مسلمان، مومن۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اندازہ کیجئے
कैसे होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी के दूर से चल के मस्जिद को आता है नमाज के लिए, उसको उतना ही सवाब मिलता है। ये हदीस मैंने बार बार आपको सुनाई। कहा कि साहब घर में वज़ू बनाया और दूर से चल कर आया, गर्मी भी होगी, धूप भी होगी, कभी बारिश भी पड़ती होगी, कभी और भी कुछ मुसीबतें होंगी, चलना भी मुश्किल होगा, फिर भी आता है, तो कहा कि एक एक कदम पर एक सवाब मिलेगा और एक एक कदम पर एक गुनाह मिटा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। नमाज की फजीलत सोचिए, नमाज के लिए आने की इतनी फजीलत है। ये सब कौन अमल करेगा? ये तालीमात किसके लिए हैं? हमारे लिए ही ना हैं। हम ही तो मुसलमान हैं ना। तो नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह की हिफाजत कैसे आएगी? हमारी हालत कैसे सुधरेगी? आज इतनी सब मुसीबतें परेशानियाँ आई ना, क्या फ़र्क पड़ा मुसलमानों के अंदर? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कितनी मुसीबतें परेशानियाँ, ये बीमारी तो सबको आती, समझे कोरोना वायरस वगैरह की सबको आई, लेकिन ख़ास कर मुसलमानों की कितनी परेशानियाँ आई और आते जाती हैं। फिर भी कुछ सुधरे, कुछ संभले नहीं। तुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल माअ व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। बनु इसराइल यहूदियों के ताल्लुक़ से अल्लाह फरमाते हैं, इतनी तुमको सज़ा दी गई, इतनी मुसीबतें तुम पर आई, दुश्मनों ने तुमको क़त्ल किया, तुम्हारी मस्जिदों को उजाड़ा, तुम्हारी बीवी बच्चों को पकड़ कर ले गए, तुम्हारी किताब जलाई गई, कभी यूनान से आया, कभी कहीं और से आया, ईरान से, और कभी रोम से आया, आके क्या कर दिए? पूरी मस्जिद को तबाह बर्बाद कर दिए। जितने लोग मिले सबको कत्ल किया। कुछ यहूदी जो छुप गए कहीं जाके दरख्तों में, गारों में, वो बचे। इतनी सज़ा दिए तुमको दुनिया में, फिर भी नहीं सुधरे तुम नहीं संभले, तुम्हारे दिल सख्त हो गए। तुम क़सत क़ुलूबुकुम, तुम्हारे दिलों में दीन की बात उतरती नहीं है, दीन को पसंद नहीं करते हैं, दीन की बातों पर अमल नहीं करते हैं। सुनते ज़रूर हैं, लेकिन सुनने के बाद अमल का जज्बा भी पैदा नहीं होता, अमल भी नहीं करते। कैसे हो गए तुम्हारे दिल? फ़ैकल हिजारा, ठोस पत्थर की तरह हो गए। पत्थर पर कितना ही पानी पड़े, कितनी बारिश पड़े, सुराख पड़ते हैं क्या उसमें? नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वइन्ना मिनल हिजारती, कुछ पत्थर ऐसे हैं कि अल्लाह के डर से, अल्लाह अकबर, पत्थर, हाँ, पत्थर को भी अल्लाह ने जान दी है। अल्लाह का डर उन पत्थर के दिलों में उतना होता है, कभी तो वो फट जाते हैं अल्लाह के डर से और उनमें से पानी निकलता है, नहरें बहती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक पत्थर ही तो था, लाठी मारे 12 चश्मा, तुम कबीले के लोग ये पानी यहाँ से ले लो, तुम कबीले के लोग, पत्थर ही तो था वो। अल्लाह ने उसके अंदर इतनी ताकत रखी कि उसको उठा के ले जाते थे मूसा अलैहिस्सलाम। जब भी पानी की ज़रूरत पड़ी, पत्थर को मारे, चश्मा फूट पड़ा। कुछ पत्थर तो अल्लाह के डर से गिर जाते। पहाड़ों में पत्थर हैं, उनमें जान है, अल्लाह ने जान रखी है। लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से पत्थर भी नीचे गिर जाते हैं। तुम्हारे दिल उससे भी ज़्यादा सख्त हैं। कैसी मिसाल अल्लाह ने यहूदियों के लिए दी, वो मिसाल हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। इतनी नसीहतें की जाती हैं, इतना बयान किया जाता है, फिर भी हमारे दिल नहीं बदले। मुसीबतों का और क्या इंतज़ार रहेगा? दीन ही चले गया तो फिर क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बहुत जल्दी वो ज़माना आएगा
کہ آدمی صبح میں مسلمان رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا. صبح میں کلمہ پڑھا تھا، نماز پڑھا تھا فجر ظہر کی، شام میں دیکھے تو مسلمان نہیں ہے، کہیں مندر کو جاتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے شام میں تو مسلمان تھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، صبح ہوئی تو کافر ہو گئے. اللہ، ویسا ہی تو حال ہے. کافر ہو گئے کا کیا مطلب ہے؟ کئی مطلب ہو سکتے ہیں. بے نمازی ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ سے دور ہو گئے، دنیا کے لوگوں پر بھروسہ ہو گیا، دنیا کے لوگوں سے مدد مانگنے لگے، اتنا سخت ہو گیا دل. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو. اگر نماز نہیں پڑھے تو بہت بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں. اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ اذا حزب امر صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی فوراً نماز کی طرف رجوع ہوتی. کیسے ہو جائے؟ سورج کو گرہن لگ گیا، اللہ کے رسول ڈر کے مسجد کو آئے. اتنا گھبرائے اللہ کے رسول کہ جو اپنی چادر تھی وہ بھول کے اپنی بیوی کی چادر پہن گئے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ چادر، ہاں اس کے بعد بدلے. اتنا ڈر گئے اللہ کے رسول. سورج گرہن، اور اس کے بعد تقریر کی آپ نے. ہمارے اندر کون سا ایسا ڈر پیدا ہوتا ہے؟ سنتے ضرور ہیں اتنے لوگ مارے گئے، لیبیا میں ایسے ہوا اور عراق میں ایسے ہوا، سیریا میں ایسے ہوا، سب جگہ مسلمانوں پر مصیبت. کیوں؟ دین سے دور جو بھی ہوں گے اللہ کی مدد ان کو نہیں آئے گی. لہٰذا میرے بھائیوں، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ قبل اس کے کہ ہمارا نام و نشان دنیا میں نہ رہے. نام و نشان نہیں رہا تو جہنم جانا ہے نا. جہنم کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ اللہ اکبر. پوچھیں گے نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے جہنم والوں سے پوچھیں گے کون رہیں گے؟ وہ ہم جیسے لوگ ہوں گے نا، مسلمان. قالوا ما سلککم فی سقر. کیا جی دنیا میں تم لوگ مسلمان تھے نا جی، تمہارا نام فلاں تھا، عبد الجبار تھا، عبد الصمد تھا، محمد تھا، احمد تھا، تمہیں جہنم میں کیسے آ جائے؟ قالوا لم نک من المصلین. نماز نہیں پڑھے، نماز نہیں پڑھنے سے ہم کو اللہ جہنم میں ڈالا. اللہ اکبر. کتنی بڑی آیت ہے اور کیا کیا ہے وہ سب ہے، لیکن سب سے پہلے ان کا جواب جہنمیوں کا لم نک من المصلین. نماز نہیں پڑھتے تھے. جہنم کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا احترام کرو. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ کا ڈر نہیں تمہارے دلوں میں، اللہ کا احترام نہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا. میرے بھائیوں، مصیبتیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں. حل بھی اللہ کے رسول نے بتایا. اس کا حل یہ ہے، اس کا حل یہ ہے، اس کو ایسی مصیبت کو دور کرتے ہیں، پریشانی کو ایسے دور. وہ نہیں کرتے ہیں. مصیبتیں ضرور سنتے ہیں لیکن اس کا جو حل بتایا گیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے. میں نے کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. یا بلال ارحنا بالصلاۃ. بلال سکون، اطمینان قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو. ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ہے، ہمارے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ فجر کی اذان سن کے ان کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا نہیں ہوگی، اذان سے نفرت پیدا ہوگی. اچھی نیند ابھی آ رہی ہے، اس وقت یہ اذان دے رہا ہے. ایسا ہوگا نا؟ کیسے مسلمان ہیں؟ لہٰذا میرے بھائیوں، نماز کی باتیں بہت ہیں، نماز کی فضیلتیں بہت ہیں. جب تک ہم نماز کے پابند نہیں ہوں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا. ہم مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، بھگائے جائیں گے اور لوٹے جائیں گے. نہ ایمان رہے گا، نہ دین رہے گا، کچھ نہیں رہے گا.
کافروں کی موت مریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے پابند بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت ہے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اجل و اہم و اتم و اکبر۔